السلام علیکم میرے تمام ویورز، بہن بھائی، بچے چھوٹے بڑے، سب کو میرا سلام۔ دیکھتی آنکھیں سنتے کان، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اچانک بیٹھی ہوئی تھی اور چاہ رہی تھی کہ میں کچھ حساب لگا کے، تو جب بھی میں فری ہوں تو کچھ نہ کچھ میں حساب ضرور لگاتی ہوں کسی نہ کسی بات میں۔ کل میں نے ایک ویڈیو لوڈ کی ہے جس پہ پاکستان کا زیچہ میں نے بنایا ہے اس کے مکمل طور پہ، اور ویڈیو بنا کے تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، لیکن بعد میں نے اس میں کچھ پوائنٹ دیکھے ہیں تو جو میرے لیے اور پاکستان کے لیے بڑے تشویشناک ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ 4-5 جون کے بعد جو ہے نا حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مریخ کا جو گھر ہے نا وہ اپنی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنی پوزیشن سے ہٹ کے ہے، اور اوپر سے یہ کہ اوپر نیچے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ زحل بھی اسی طرح ہے۔ زحل اور مریخ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہے، دوسرے گروہ میں جس جگہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہے، اور جس مقام پہ ہیں تو وہ کچھ حادثات، کچھ بیماریاں، 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، 3 چیزوں یعنی کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، زلزلہ۔ نمبر 2، طوفان اور طوفانی بارشیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ۔ نمبر 3، وبا قحط۔ اس میں خون خرابہ بھی شامل ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتی ہوں۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے، یہ سارا، یہ موجودہ یہ کل 1 جون تھی، تو یہ کل میں نے جو 1 جون کا نا یہ نکالا تھا میں نے کل کا، جس میں جو ہمارا جو نا 4922 کا نا انٹیلیجنس جو ہے نا بہت زبردست ڈبل قسم کی طاقت جو ہے نا وہ بنتی ہے، لیکن اس کو استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
اور 6 کا حصہ جو کمیونیکیشن کا ہے. اب یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک 3 نہیں ہے. 3 جو ہے نا یہ طاقت کا حصہ ہے. تو جو کہ موجودہ حال میں پاکستان طاقتور نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس کی طاقت جو ہے نا غلط استعمال ہو رہی ہے، لوگ غلط طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان کمزور ہے، اس وقت بہت زیادہ کمزور ہے، جس سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگوں کا تو پاکستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اس میں آرٹ بھی مسنگ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی جب وہ انسان کہہ لیں کہ کمزور ہوتا ہے یا اس کی کوئی چیز ایسی کمزور ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا ہونا چاہیے، اس میں یہ کہ جو چیز کمی ہوتی ہے نا اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنی طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو اصل پاکستان ہے، یہ گھر ہے. تو اس کی اصل عوام جو طاقتور ہوتی ہے تو اسی پہ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ آرٹ کا حصہ جو مسنگ ہے، یہ اس لیے کہ یہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا زیچہ جو ہے نا اس میں ہم نے جو دیکھا نا کہ یہ 5-7 کا اور 3 حصہ مسنگ ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، نقصان میں جا رہی ہے. یعنی زحل کا اور مریخ کا جو ہے نا وہ حصہ وہ بن رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ پریشانیوں کی حالت میں گرا ہوا ہے. اور یہ جو 2 چیزیں ہیں نا اسی کی وجہ سے، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے یہ زلزلہ، طوفانی بارش، کیونکہ ان کی نشاندہی یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یا تو زلزلے آتے ہیں. زلزلے 3 دن میں 7 دفعہ آ چکا ہے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 3 دن سے ہلکے ہلکے جھٹکے آ رہے ہیں اور 7 دفعہ زلزلہ آ چکا ہے. رہا سوال طوفان اور طوفانی بارشوں کا، تو یہ سلسلہ جو ہے نا اللہ نہ کرے اگر اس دفعہ ہوا تو بہت زیادہ تباہی آئے گی. اور اس کا جو ہے نا وہ 7 تاریخ تک کا خدشہ ہے. اگر آ کے ٹل گیا تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہ ٹلا تو پھر طوفانی بارشوں میں لوگوں کی اموات ہوں گی، جانوروں کی اموات ہوں گی، فصلیں تباہ ہوں گی. جو لوگ شہروں میں وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، ان کو بھی نقصان ہوگا، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے. دوسرا جو وبا پھیلتی ہے جب قحط سالی ہوتی ہے اس وقت کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ 5-6 مہینے کا، اگر غریب لوگ ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ مالک ہے. جب اگر کچھ نہ کھانے کو ہو تو اللہ تعالیٰ رزق بے شک دینے والا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو رزق بھی وہی دینے والا ہے. لیکن ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ سبب الاسباب جو ہے نا وہ ہم خود پیدا کریں، کیونکہ ایک وقت کی روٹی تو کوئی دے دے گا. جب قحط سالی آتی ہے یا اللہ معاف کرے طوفانی بارشیں ہوتی ہیں یا جس مقام پہ زیادہ تباہی آتی، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں علاقے کے وہ لوگ دیگیں پکا کے یا پھر کچھ راشن اکٹھا کر کے ان کو دے دیتے ہیں. لیکن وہ راشن جو دیتے ہیں ایک بورے میں توڑے میں ڈال کے وہ صرف 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چلتا. تو کوشش کریں ادویات کی اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں. بڑے بزرگوں کا خیال رکھنا آپ لوگوں نے بہت زیادہ. اور اس میں جو ہے نا وہ 2 وظائف بتانے لگی ہیں اور بہت چھوٹے سے عمل ہیں اور دونوں کارآمد ہے اور آفت سے بھی بچائے گی، مشکلوں سے بھی بچائے گی، قحط سالی سے بھی بچائے گی. سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ ہم نے لکھنا ہے سورہ یاسین کا ہے. اسلام قولم من رب.
یہ میں نے لکھا ہے سلامن کالم میں رب الرحیم، سلامن کالم میں رب الرحیم، اور دوسرا ایت الکرسی، یہ ایت الکرسی، سلامن کالم میں رب الرحیم، ایت الکرسی۔ آپ یہ کثرت سے پڑھیں۔ جو بھی ابھی سے پڑھنا شروع کر دے گا اس کے لیے حفاظت کے ساتھ اللہ اسباب و سبب الاسباب ہوں گے۔ یہ میں بار بار یہ جو لفظ ہے سلامن کالم رب الرحیم اور ایت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ونوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو یہ ایت الکرسی ہے اور یہ سلامن کالم رب الرحیم ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھیں اور آنے والے وقت سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے آل اولاد محفوظ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس مقام کو محفوظ میں رکھے گا، کیونکہ جب کرسی سورت ایت الکرسی پڑھی جاتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کرسی السماوات والارض، اس وقت کہتے ہیں ایک زمین سے لے کے آسمان تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک لائن کھینچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اتنے حصے کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو وہ سمجھیں وہ فرشتے جو ہے نا اس جگہ کی اس مقام کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ یہ پڑھیں اور اس سے اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے ہم بچے رہیں۔ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے، اور آنے والے وقت سے ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو یہ علامات ہیں، اور جو نہ ہر کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو وہاں پہ مصیبتیں آتی ہیں، وہاں پہ طوفانی بارشیں آتی ہیں، وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، اور وہیں پہ یہ سارا جو کچھ میں نے یہ 3 نشانیاں بتائی ہیں، تو یہ تینوں نشانیاں جو ہے نا یہ اس چیز کی علامت ہے جو ہمارے پاکستان میں جبر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم خاموش ہیں، جو زبر ظلم برداشت کرتا ہے نا وہ
جبر کرنے والے سے زیادہ اس گنہگار ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو فوراً روک لینا چاہیے، اس کا ہاتھ اس کو روک لینا چاہیے۔ جب اس کا ہاتھ روکا جاتا ہے، اگر اس میں اس کو فتح ملتی ہے تو سمجھے آپ نے ایک انسان کی نہیں کئی جانوں کی جو ہے نا وہ جان بچائی ہے، اور اگر ایک مشکل میں تھا تو آپ نے باقیوں کی مشکلیں آسان کی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں بہت برا عمل چل رہا ہے۔ اگر ایک کے ساتھ برا ہو تو دوسرے باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ تماشے والی بات ہے کہ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جو جبر ظلم ہو رہا ہے نا، یہ چیزیں تینوں چیزیں جو ان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہمارے پاکستان کے اوپر یہ آفت نازل ہو رہی ہیں اور آ رہی آفت۔ یہ تین چیزیں ہیں نا، میں نے آپ کو بتائی، اگر جنگ چھڑ گئی تو ہمارے پاکستان کے 3 شہر جو ہے نا وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ 3 چیزیں ہونی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ ویڈیو ضرور پوری دیکھا کرے، وہ اس لیے کہ اس میں کوئی چھوٹی سی ٹپ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے مفاد میں ہو، آپ کے علم میں ہو۔ تو کائنڈلی آپ مجھے اگر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ مجھے کمنٹ کریں، مجھے بتائیں، کوئی کمی پیشی ہے وہ مجھے بتائیں، یا آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ مجھے بتائیں۔ تو باقی میں ایک اپنا نمبر جو میرے پاس اس وقت ایک ہی نمبر ہے جو میرا اپنا ذاتی نمبر ہے، پرانا نمبر ہے، فیملی ممبر نمبر ہے، لیکن میں نیا نمبر لے کے تو وہ میں انشاءاللہ وہ ڈسکرپشن میں جو ٹائٹل لکھا ہوتا ہے وہاں پہ میں دوں گی۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھنا ہو، کچھ استخارہ کروانا ہو، کچھ چیزیں پوچھنی ہو جس کی سمجھ نہ آئے، یا پھر کچھ عمل کروانا ہو قرآن کے مطابق، تو انشاءاللہ میں بالکل فری میں کروں گی۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو میں یہ جو جتنی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں، میری جتنی عمر ہے میں اس حساب سے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو فائدہ دوں، اور آپ لوگ مفید ہوں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے نا بعد میں کام آتی ہیں، شروع میں تو نہیں آتی، لیکن کسی وقت۔ تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے بیٹا ایک تنکا جو ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا تنکا، اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو۔ یہ مت سمجھیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو زندگی کے کسی حصے میں بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے نقطے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں بچائے، ہمارے پاکستان کو بچائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ آپ نے آیت الکرسی جب پڑھنی ہے اپنے لیے نہیں پڑھنی، نیت کرنی ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کرے۔ نمبر 2، آپ نے اگر سلام قولم رب الرحیم پڑھنا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ آیت الکرسی تمام امت مسلمہ کے لیے ہوگی۔ اگر ایک محلے میں ایک انسان آیت الکرسی پڑھ لے گا نا تو یقین کریں کہ پورے محلے کی حفاظت ہوگی۔ اگر ایک گھر میں ایک انسان آیت الکرسی پڑھے گا تو پورے گھر میں اس کی حفاظت ہوگی۔ تو سمجھ لیں ایک شہر میں اگر چند لوگ پڑھیں گے تو پورے شہر کی حفاظت ہوگی۔ تو باقی اللہ ہمیں ہر برے وقت سے بچائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ تینوں آفتیں جو ہے نا وہ ٹل جائیں، ہمارے پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے، اور اللہ ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ، ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو درگزر کرے، ہمیں اللہ اپنے ایمان میں رکھے اور ہماری حفاظت کرے۔ ہمارے گناہوں کو نہ اللہ پاک دیکھے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمانا، پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، جو پاکستان سے باہر مسلمان ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمانا۔ فی امان اللہ۔